الحمد للہ الحمد للہ رب والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سارے درست محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اپنے آقا مولا کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرما لیں اور تاکہ سب کی حاضری ہو جائے پڑھیے محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدنا رسول اللہ
نہایت ہی عزت و احترام کے لائق واجب الاحترام سامعین کرام، حاضرین مجلس، آج کا یہ عظیم و شان دن سبحان اللہ جو ہمارے دین اور ہمارے ایمان کی حفاظت کا اعلیٰ اور بلند و بالا دن ہے۔ اسی دین کے اندر جو قربانیاں ہوئیں، ان قربانیوں کا صدقہ ہے کہ آج ہمارا دین محفوظ ہے، ہمارا ایمان بھی محفوظ ہے۔ برادران زیوکار، انشاءاللہ اپنے اپنے وقت پہ اس موضوع کو آگے چلاتے رہیں گے۔ سردس آج اتنا ہی عرض کرتا ہوں کہ اس کرب و بلا کے میدان میں، اس ماریہ کی سرزمین پر جن اہل بیت اطہار کے عشاق نے، عاشقان اہل بیت نے جو قربانیاں
اللہ کی راہ میں دین اور اپنی جانوں کے ہدیے پیش کیے، ان کی بہادری اور شجاعت کیسی تھی۔ آج کا موضوع اس شاخان اہل بیت کہ حضور کی آل سے محبت کرنے والے، آقا کے خانوادے سے محبت اور پیار کرنے والوں کی شان اور عظمت کیا ہے، اللہ نے کتنی انہیں دلیریاں دی اور وہ کتنی شجاعت کے اعلیٰ بلند و بالا منصب پر فیض۔ آج صدیاں گزر گئے، آج زمانے گزر گئے، مگر آج بھی دنیا ان کی عظمتوں کو سلام کر رہی ہے۔ آج بھی دنیا ان کی قربانیوں کو یاد کر کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عبداللہ بن عمر قلبی کوفی کہہ رہے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کربلا کی دھرتی پر، اس کربلا کی سرزمین پر وہب بن عبداللہ قلبی کہہ رہے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا اسے تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص۔ برادران اس وقت آج تو کچھ میں جان سارانے غلامان اہل بیت کے موضوع کو ذرا ٹیچ کروں گا، جہاں تک چل سکا تب تک، جہاں تک انہوں نے بلوایا بولتے رہیں گے انشاءاللہ۔ پھر بھی جمعہ کے دن اور بھی جہاں بھی میں جاتا ہوں میرا تو وظیفہ ہی یہی ہے، انشاءاللہ بیان ہوتے رہیں گے۔ 7ویں محرم کہ وہ عظیم و شان دن، اللہ وہ دن 7ویں محرم کا، جبکہ مدینہ کے مسافر مکہ المکرمہ سے ہوتے ہوئے اور سرزمین پر پہنچے جسے کربلا کی زمین کہتے ہیں۔ میرا امام اپنے سواری پہ سوار ہے، گھوڑے پہ سوار ہے، اور گھوڑا چلتے چلتے ایک زمین پہ آیا تو اپنے سم جما کر کھڑا ہو گیا۔ ہمارے آقا سید الامام حسین علیہ السلام چلاتے ہیں مگر گھوڑا آگے چلتا نہیں۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا، ارے اتنا بتاؤ اس زمین کو نام کیا ہے؟ دلی سبحان اللہ، نہیں بہت ایسا سبحان اللہ، ایسا کہنا کہیں گلے پھٹ نہ جائے اور بعد میں کہیں گے جی یہ عبدالرزاق میں زور سے بلواتا رہا، ہمیں ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑا۔ اور نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، جو کرو تو یہ دعا کرو، کوئی نام خیر البشر
کرو، کوئی ذکر خیر الہدا کرو۔ اگر دنیا کے مریض ہو چپ کر کے بیٹھ جاؤ، اگر میرے نبی کے عشق کا وہ اعلیٰ منصب ملا تو میرے بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جس طرح غلامان اہل بیت بولتے ہیں للکار کے بولو جیسا، غلاموں نے میدان کربلا میں ایسا کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک میرے نبی کی آل کا عاشق بولتا نہ کربلا کی زمین پر تو یزیدیوں کے پیٹ کھولے جاتے ہیں، جسم کی کبکبی تاری ہو جاتی ہے، لرزتے۔ یہ تو انداز ہے میرے نبی کے عاشقوں کا کہ جب بولتے تو سبحان اللہ کہ شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، ارے رنگ کا کیا چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، کھول کر کہہ دو سبحان اللہ۔ 7ویں محرم جب پہنچے کربلا کی سرزمین پر میرے آقا حسین تو گھوڑا کھڑا ہو گیا۔ آپ چلاتی ہیں، چلتا ہی نہیں ہے۔ جو کون سی زمین ہے، کیا نام ہے زمین کا؟ یہ کہنے لگے حضور اس کو ماریہ کہتے ہیں، اس کو ماریہ کہتے ہیں۔ اور میں نہیں، کوئی اور بھی نام ہوگا اس کا؟ جی حضور اس کا نام ہے کربلا۔ فرما کرب و بلا ہے، یہی وہ زمین ہے، یہی وہ زمین ہے۔ اے میرے جان نثارو، یہی وہ زمین ہے جب میں اپنے ابو حضور مولا علی شیر خدا مشکل کشا باب مدینہ دور علم کے ساتھ سفینہ کی جنگ سے واپس آئے تو یہاں میرے ابا حضور تھوڑی دیر کے لیے لیٹے، میرے بھائی حسن کو بلایا، حسن پاک نے اپنی گود کو بچھایا، ابا حضور علی المرتضیٰ نے بھائی حسن کے زانو پر سر انور رکھ کر کچھ دیر کے لیے آرام فرماؤ۔ بس تھوڑی دیر گزری، ابا حضور کی آنکھ کھلی اور آنکھوں میں چھم چھم آنسو برس رہے ہیں۔ پوچھا حضور کیا وجہ، کیا سبب ہے؟ فرمایا میں اس جنگل میں خواب میں دیکھا دریا بہ رہا ہے، پانی کا نہیں، فرمایا خون کا دریا بہ رہا ہے، اور میرا حسین اس دریائے خون میں روتے کھا رہے ہیں۔ فرمایا ہاں یہی ہماری مقتل گاہ ہے، یہی ہماری زمین شہادت کا ہے، یہی ہم نے جام شہادت نوش فرمانے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات جب آپ کے صاحبزادے حضرت علی اکبر نے سنی، کہا ابا حضور یہ کیا بات کہہ رہے ہو؟ فرمایا بیٹا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ ہاں وہ نشانات میرے سامنے آ گئے، اے بیٹا علی اکبر فلاں جگہ تو گر کر اللہ کی راہ میں قربانی دے گا، تیری جان تیرے جسم سے پرواز کرے گی، اور فلاں جگہ میرا بھتیجا قاسم بن حسن وہ شہید ہو گئے، اور فلاں جگہ فرما میرا فلاں بھائی فلاں عزیز شہید ہوگا، فرما یہاں خیمے لگا دو، یہی ہماری شہادت گاہ ہے۔ آقا حسین
تھوڑی دیر آرام کرنے سے پہلے آپ عبادت میں مشغول ہو گئے، اور لکھا کتابوں والوں نے تو غنود بھی لکھی، مگر ہم مانتے نہیں ہیں غنود کی۔ جنہیں دین کا درد ہو انہیں غنود کی کب آتی ہے، انہیں نیند کب آتی ہے؟ ہاں، اسے صوفیاء کی زبان میں مراقبہ کہہ سکتے ہیں، صوفیاء کی زبان میں مراقبہ کہہ سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر آنکھ بند ہوئی تو کیا دیکھا کہ کتوں کا لشکر ہے، کتوں کا کیا لشکر ہے؟ کتوں کا لشکر ہے، اور ان کتوں نے سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پہ حملہ کر دیا، اور کتوں میں سے ایک کتا جس کے سینے پہ جب ہے وہ امام حسین کے سینے پہ آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ خواب دیکھا یا صوفیاء کی زبان میں مراقبہ تھا جو تھا۔ اسی دوران آقا دو جہاں کا دیدار ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹا حسین، جو رب کو منظور بس اسی کے سامنے سر تسلیم خم ہے، جو رب کے بارگاہ میں منظور وہی ہونا ہے۔ اے بیٹا حسین، دیکھ میرے ساتھ یہ اعلیٰ، یہ بلند و بالا ارواح، جو انبیاء کی ارواح، جو رسول علیہ السلام کی ارواح، جو اولیاء کی ارواح، جو مومنین کی ارواح، کہا بیٹا حسین یہ تیرے استقبال کے لیے آئی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ بولتے نہیں۔ آقا دو جہاں نے فرمایا بیٹا حسین یہ تیرے استقبال کے لیے میرے ساتھ یہ روحیں آئی ہیں، یہ ارواح میرے ساتھ آئی ہیں، تیرا انتظار ہے۔ بیٹا ہم انتظار میں ہیں، کھانا مل کر کھائیں گے، اور جو مردہ ہے وہ کھانا کھاتا ہے؟ بولو نا ذرا۔ اللہ کا قرآن کہنے والا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اسے مردہ مت کہو، کیا ہے؟ فرمایا بل احیاء ولكن لا تشعرون، وہ کیا ہے؟ بولتے نہیں ہو، وہ کیا ہے؟ وہ زندہ ہے اور تمہیں شعور نہیں ہے۔ تمہاری آنکھ اور کی زندگی کو پہچان نہیں سکتی، تمہاری آنکھ اور کی آلہ بلند و بالا زندگی کو جان نہیں سکتی۔ کیوں؟ آنکھ والا تیرے چوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کون کو کیا ہے نظر، کیا دیکھتے؟ اللہ اکبر۔ برادرانی زیوادار، 7ویں محرم گزر گئی، 8ویں محرم، پھر 9ویں محرم، پھر 10ویں محرم۔ ادھر یزیدیوں کا لشکر جو کئی ہزار پہ مشتمل، اور ادھر 72۔ ادھر بولتے نہیں ہو، ہم تو صبح شام بول رہے ہیں، اس لیے بول رہے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن وہ بولنے کہ آ میرے غلام، آ میرے سینے سے لگ جا۔ ہم اس لیے بولتے ہیں کل قیامت کے دن وہ لب دانی الہین بولیں گے، او میرے غلام آ میرے سینے سے لگ جا۔ ان کی قدموں میں جسے پناہ مل گئی تو اسے اور کیا چاہیے؟ اللہ
بولا کرو سبحان اللہ۔ علماء نے مصطفیٰ بولتے ہیں تو پھر ایسے بولتے ہیں دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ آپ اتمام حجت کے لیے سیدنا امام علی مقام جن پہ حجت قائم ہو جائے، کل یہ نہ کہہ سکے ہمیں جانتے نہ تھے، ہمیں علم نہ تھا، ہمیں کوئی خبر نہ تھی۔ سامنے گئے نا جسم عظم تھی، سامنے گئے، سامنے یزیدیوں کا لشکر، مولا علی کا رخت جگر، سیدہ کائنات کا نور نظر آتا ہے۔ فرمایا یزیدیوں جان لو میں ہوں کون۔ کیا فرمایا؟ جان لو میں ہوں کون، میرا نسل کیا ہے۔ فرمایا سن لو میں حسین بن علی ہوں، میں حسین بن فاطمہ بنت رسول، میں علی کا لخت جگر ہوں، میں فاطمہ تو زہرا کا نور نظر ہوں۔ تم جانتے ہو مجھے انہوں میں میرا، تو میں کن کے کندھوں پہ سواری کرتا رہا، کھول کر کر سبحان اللہ۔ تم جانتے ہو میں کن کی گود میں پلتا رہا، تم جانتے ہو میری رگوں میں خون کس کا ہے، تم جانتے ہو میری رگوں میں دودھ کس کا ہے۔ میں بولوں، میرے نانا نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ بہت ایسا نعرہ لگانا، جواب دینا ہے، بہت ایسا جواب دینا ہے، آپ نے کہیں مصیبت اور نہ مان رہے، کھل کر جواب دینا ہے، کھل کر۔ فرمایا جانتے ہو میں ہی ہوں نا سیدہ شہباب اہل جنہ، فرمایا میں میرا بھائی حسن و حسین وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ہماری شانوں کو، ہماری عصمتوں کو تم جانتے ہو۔ جب یہ بیان کیا نا تو شمر بولا، بدبخت بولا، اور شمر میں اگر شجرہ بیان کرنے لگ جاؤں گیا رشتہ مندہ پارٹ لمبی ہو جائے گی۔ شمر نے لگا حسین میں نہیں جانتا تم نے کیا کہا، شمر کہنے لگا میں نہیں جانتا، مجھے علم نہیں حسین تو نے کہا کیا۔ اللہ کوئی بولا قریب تھا، میرے پیر علی کا دوست قریب تھا، فقط ایک ہی وہ بابا سفید داڑھی والا جسے کربلا کی زمین میں خط لکھ کر مولا حسین نے کوفہ سے بلایا، وہ کون تھا؟ وہ پورا سفید ریش والا وہ حبیب بن مظاہر تھا، حبیب بن مظاہر تھا، وہ بوڑھا جسے میرے حسین پاک نے کوفہ سے خط لکھ کر بلایا، یہ میرے ابا حضور کا دوست ہے۔ وہ بابا جی بولے جن کی داڑھی سفید، جن کے سر کے بال سفید، حبیب بن مظاہر اور لعنتی سن تیری آنکھ ان کی شانوں عظمتوں کو نہیں دیکھ سکتی، تیرے کان ان کی بات کو سن نہیں سکتے، اور تیری زبان ان کی شان میں، ان کی توصیف میں، ان کی تعریف میں، ان کی عظمتوں میں کھل نہیں سکتی۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ختم اللہ علی قلوب
کے نام کی 5 دے گئے. سبحان اللہ. کہتے 5 تنخواہ کے نام کی 5 دے کے بولتے کو سامنے آپ کے لیے لنگر حسینی موجود ہے. ابھی آپ بھوک محسوس کر رہے ہیں. کھل کر کے سبحان اللہ. اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اللہ فرماتا میں نے مہر لگا دی. اللہ فرماتا میں نے مہر لگا دی. ارے جس کے دل پہ کفر کی مہر لگ جائے کب کھل سکتی ہے؟ وہ کب حق کو اپنے اندر سمجھ سکتا ہے؟ ارے جس کے کان پر کفر کی مہر لگ جائے وہ کب حق بات سن سکتا ہے؟ نہیں سن سکتا نا. اور جس کی آنکھوں پہ جس کی آنکھوں پہ کفر کی مہر لگ جائے وہ کب دیکھ سکتا ہے؟ حبیب بن مزاحد کا لانتی کیا کہہ رہا ہے؟ پوری دنیا نہیں جانتی، کائنات جانتی ہے. زمین و آسمان کی شان و عظمت کے چرچے ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. اتنے میں بانی فساد ابن زیاد نام مراد بدبخت کا غلام سامنے آتا ہے. کہتا ہے حسین کیا بات کر رہے ہیں؟ اتنے میں ایک نوجوان جس کی چھوٹی سی عمر ہے، ابھی شادی ہوئی کچھ دن ہوئی ہے، نام ہے عبداللہ بن عمر کلبی کوفی، آیا ہے اور ہاتھ میں تلوار ہے، فضا میں لہرائے. اور ابن زیاد کا غلام 2 غلام اس کے سامنے اور محمدی شیر نے دونوں کو واصل جہنم کر دیا. اتنے میں ایک اور کافر آیا، اس نے پیچھے سے وار کیا. عبداللہ بن عمر کلبی کوفی پر ان کے ہاتھ کی انگلیاں کٹی اور ان کی وہ دلہن بیوی، ان کی بیوی خیمے میں بیٹھ کر دیکھ رہی تھی اور اس نے خیمے کی چوب کو خیمے سے نکالا اور اپنے شوہر کی طرف دوڑی. کہا اے میرے سر کے دار، ان لعینوں کو، ان دنیا کے کتوں کو کچل کے راہ کر دے تاکہ سیدہ فاطمہ تو زہرا کا جی ٹھنڈا ہو. شوہر نے کہا تم واپس جاؤ. کہا نہیں میں واپس نہیں جاتی. افسوس تو یہ ہے شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی. میں اس گاؤں میں ادھر سے امام علی مقام نے آواز دی او بھائی واپس آ جا. یہ عورتیں جو حضور کی آل کی قربان ہونے کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کرنے کے لیے تیار، سب دن ہوئے شادی کو، مگر اپنا سارا کا سارا سہاگ ملیاں میٹ کر کے نبی کی اور اللہ کی خوشنودی لے رہے ہیں. وہ ایک نوجوان ہزاروں کے مقابلے میں نے کہا نبی کے آل کے عاشقوں کی بات ہی نہ رہی. آج بات حضور کی آل کے ساتھ محبت کرنے والوں کی ہوگی. بعد میں جو شجاعت ہے بعد میں میرے نبی کے گھرانے والوں نے دکھائی وہ تو الگ موضوع ہے. حقیقت نہیں میں نے بہت زور لگاتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا موضوع میں بیان کر سکوں کہ نہیں ہو سکتا. تو صبح شام دن رات محفلیں رات یہاں پہ چرم میں تھے، لیکن میں کبھی بھی یہ کہہ نہیں سکتا، دعویٰ نہیں کر سکتا جس موضوع کو میں نے بیان کر کے حق ادا کر دیا ہے. طویل موضوع ہے. برادران ذی وقار
وہ ہزاروں کے مقابلے میں وہ جوان لڑتا ہوا دین کی سربلندی کے لیے، آل رسول کے قدموں میں قربان ہونے کے لیے آخر شہید ہو گیا۔ اس کی بیوی نے امام علی مقام سے ایک درخواست پیش کی، حضور ٹھیک ہے یہ میرا شوہر ہے، میرے سر کا تاج ہے، مگر آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یہ تنہا جنت میں نہ جائے، کل قیامت کے دن مجھے ساتھ لے کر جائے۔ فرمایا مجھے منظور ہے، یہ جنت جن کی ہے نا وہ اللہ نے یہ اختیار بھی دیا ہے۔ ابھی اور اس کی لاش کو اٹھایا نہیں گیا، ایک اور نوجوان جس کی اس کی بھی شادی قریب ہوئی تھی، وہ بھی اسی سرزمین کا رہنے والا تھا، نام ان کا وہب بن عبداللہ کلبی تھا۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھا، اس کی ماں نے دیکھا کہ لشکر گزر رہا ہے، چاہیے کس کا لشکر ہے؟ کہا یہ نبی آخر الزمان کے نواسے کا یہ غلام ساتھ جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے یزید چاہتا ہے، اس کی خواہش تمنا یہی ہے کہ حسین میرے ہاتھ میں بیعت کرے، مگر میرے نبی کریم کے نواسے نے اعلان کر دیا، او فاسق، او فاجر، او زانی، اور شرابی، فسق و فجور میں زندگی بسر کرنے والے اور شریر تلیاں اڑانے کے لیے آنے والے، میں تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا، تیرا ہاتھ پلید ہے، میرا ہاتھ پاک ہے، تیرا ہاتھ بولو، تیرا ہاتھ یزید کا ہاتھ پلید، خلیز، گندا، اور میرے حسین کا ہاتھ پاک اور بلند ہے۔ ماں اس کے بعد جاتی ہے، بیٹا آج نواسے رسول پر مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اور میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی جان حضور کے نواسے حسین کے قدموں پر قربان کر دو، کل قیامت کے دن ہم سرخرو ہو، حضور کی شفاعت ہمیں نصیب ہو۔ خواب میں حضور نے فرمایا حسین جو تیرے قاتل ہے وہ میری شفاعت سے محروم ہے، جو تم پہ ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے، وہ میری شفاعت سے بولتے نہیں محروم ہے۔ در مصطفیٰ سے پرے ہٹنے والوں ملا نہ ٹھکانا تو پھر کیا کرو گے؟ برادرانی سے وقار عرض کرتا ہے اماں حضور میرا سر جھکا ہے، ایسے بیٹے ہیں جو ماں باپ کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، نہ اپنی دلہن کی پرواہ، نہ اپنی جان کی پرواہ، بس ماں نے کہا سر جھکا دیا، اور ایسا سے اتنا عرض کیا اماں حضور کچھ اجازت دو کہ میں اس دلہن سے بھی بات کر جو میری رفیق حیات بنی، اس غربت نے اس نے میرا ساتھ دیا۔ کہا بیٹا ٹھیک ہے جاؤ، مگر عورت ذرا کمزور دل ہوتی ہے، خیال کرنا، ذرا خیال کرنا، کمزور دل عورتیں وہ ہوتی ہیں جن کے دل میں دنیا کا پیار ہوتا ہے، جن کے دل میں دین کی محبت ہو، عشق ہوتا ہے، وہ کہتی ہے ایک جان گیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں، جی بھرا کروں کیا کروں جان نہیں۔ اپنی دلہن کے پاس جناب وہب بن عبداللہ جاتے ہیں، اور دلہن سر جھکائے بیٹھی ہے، 16-17 دن ہوئے شادی کو۔ کہا
اے میری رفیق حیات، تم علم ہے ہمارے نبی کے نواسے پر مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، میں ان کے قدموں میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کیا کہتی ہے بیوی؟ کہنے لگی میرے سر کے تاج، میں خود اس کام کے لیے تیار تھی۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ کہنے لگی میرے سر کے تاج، میں خود اس کام کے لیے تیار تھی، تم نے پیر کر دیا ہے۔ ہاں میں اجازت دیتی ہوں، مگر امام علی مقام کی بارگاہ میں ضرور آؤں گی۔ کہا اے میری بیوی، میں آیا ہوں شاید زندہ نہ بچوں، مجھے میرا حق معاف کر دو گی؟ کہا کروں گی، مگر حسین پاک کے قدموں میں آ کر کروں گی، کروں گی مگر امام حسین کے قدموں میں آ کر حق معاف کروں گی۔ اب دونوں میاں بیوی جا رہے ہیں سیدنا امام علی مقام امام حسین کے دربار میں، اور جا کر شوہر نامدار نے سارا قصہ بیان کیا۔ بیوی پاس بیٹھی ہے، زاروں قطع رو رہی ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا پھر وہ عرض کرتی حضور ایک شرط پہ میں اپنے شوہر نامدار کا حق کے مال معاف کرتی ہوں۔ شرط کیا ہے؟ جناب حضرت وہب بن عبداللہ کی بیوی نے کہا حضور شرط یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ شہید جب زمین پہ آتا ہے اور اس کی جسم سے روح پرواز کر جاتا ہے تو اس کا جسم زمین پہ بعد میں آتا ہے، جنت کی حوریں اسے پہلے اپنے بغل میں لے کر جنت میں پہنچا، اس کا جسم بعد میں آتا ہے، جنت کی حوریں اس شہید کو اپنے بازوں میں لے کر جنت میں پہلے پہنچ جاتی ہے۔ آقا حسین نے فرمایا ہاں میری جد اعلیٰ میری نانا جان کا یہ فرمان ہے۔ حضور میں اجازت دیتی ہوں کہ یہ اکیلا جنت میں نہ جائے، یہ اکیلا جنت میں بولو نہ، ہاں مجھے ساتھ لے کر جائے۔ حضور منظور ہے؟ فرمایا جنہیں رب نے اختیار دیے نا، جنہیں رب نے شانیں دی، یہ مقام ہے۔ فرمایا ٹھیک۔ جب ان کا شوہر جانے لگا وہ عرض کرتی حضور میرا شوہر شاید واپس نہ آئے، مگر آپ مجھ پہ کرم کریں، میرے شوہر کی شہادت کے بعد مجھے اپنے گھر کی لوڑیوں میں رکھ دینا، اپنے گھر کی لوڑیوں میں رکھ لینا، کنیزوں میں رکھ لینا۔ میرے امام کی آنکھوں میں آنسو اور پورا گھرانہ جو کنبہ ساتھ تھا سب کی آنکھوں میں آنسو۔ اس عورت نے ایسے الفاظ ایسے جملے زبان سے نکالے کہ سبھی کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ گیا اور اس کے حسن کتاب والوں نے لکھا کہ کمال کا حسن تھا اس جوان کا، کہ آسمان کا چاند بھی اس کے حسن کے سامنے مات، اور اس کی زلف در ان کی مقابلے میں رات کی سیاہی بھی کچھ نہیں تھی۔ وہ جب گھیا گھوڑے پر اور لشکر یزیدیوں کے جنگیوں کے سامنے گیا،
اور جب وہ گیا نا تو اس کی جانے سے پہلے ایک زور آور پہلوان شامی منتظر تھا. پہلی بار ہی اس کے ساتھ مقابلہ ہو گیا اور ایک وار تلوار کا اس کے سر پہ مارا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا. پھر للکارے اور یزیدیوں ہے کوئی جرأت تمہارے اندر میرے مقابلے میں آنے کی؟ 50 یزیدی ایک جرأت کے مقابلے میں آئے. جب آئے تو اس نے ایسی تلوار چڑھائی 50 کے 50 واسلے جہنم کر دیے. پھر للکارا ہے کوئی تم میں جوان مرد جو میرے مقابلے میں تو جانتے ہو میں حسینی شیر ہوں. میں حسینی شیر ہوں. اگر بازوں میں قوت جرأت ہے تو آؤ آزماؤ. تم ستم آزماؤ میں جگر آزماؤں. یہ بازو میرے آزمائے. برادران اس وقت انہوں نے اجتماعی حملہ کر دیا. پورے لشکر نے اس 18 یا 20-25 سال کے پورے لشکر نے حملہ کیا اور وہ تنہا جنگ کرتے ہوئے آخر جام شہادت نوش فرمایا. ماں خیمے کے اندر دیکھ کر منظر دیکھ رہی تھی. منظر دیکھ رہی تھی. جب دیکھا میرے بیٹے کا سر تن سے جدا ہوا. ماں نے دیکھا. جب دیکھا کہ میرے بیٹے کا سر تن سے جدا ہو گیا ماں دوڑتی ہوئی گئی. بیٹے کے سر کو اٹھایا چوما سینے سے لگایا اور خیمے میں اس جناب وہب بن عبداللہ قلبی کی بیوی بیٹھی تھی اس کی گود میں رکھا. جب گود میں رکھا نا بیوی نے جب شوہر کے خد و خال دیکھے ان کی آنکھوں کو دیکھا ان کے چہرے کو دیکھا ان کی زلفوں کو دیکھا ایک چیخ لگائی. وہ بیوی بھی اس کے سر پہ جھک گئی جسم سے روح پرواز کر گئی. وعدہ تھا امام حسین کے ساتھ کہ حضور یہ تنہا نہ جائے. میرا شوہر تنہا جنت میں نہ جائے. میں نے سنا ہے کہ جنتی حوریں فوراً آ جاتی ہیں اور بغل میں لے کر بازو میں لے کر شہید کو جنت میں ساتھ لے جاتے ہیں. برادرانی اس بکار انشاءاللہ بس آخری بات ہے. ویسے تو بہت میرے نبی کی آل کی جانثاروں کا لمبا طویل دن رات جب مجھے فرصت ملتی ہے بس لکھنے میں میں مصروف ہو جاتا ہوں. ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں بیان کیا. برادران ذی وقار بہت کچھ ابھی باقی ہے. بس ایک بات کر کیونکہ 10 بجنے والے ہیں. آپ ہمارے بہت سارے دوست لوگ ہیں سکندرآباد گنڈور سے یہاں تشریف لائے. برادران ذی وقار اللہ تعالیٰ آپ کو انہیں سب کو سلامتی عطا فرمائے. قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے. عرض کر رہا ہوں ایک آخری شعر کی بات کر کے اپنے آپ کو ان کے سپرد کرتا ہوں اور آپ سے اجازت لیتا ہوں. اس شعر کی بات سنو گے تو حیران ہو. اس شعر محمدی کی بات سنو گے تو حیران ہوں گے. جناب وہب بن عبداللہ کی شہادت کے بعد بہت سارے جانثاروں نے شہادت کا جام نوش کیا. اتنے میں میرے حسین پاک بیٹھے تھے نا خیمے کے پاس تو دیکھا کہ خیمے کے قریب سے ایک گھوڑ سوار ایک گھوڑ سوار بڑی تیزی کے ساتھ گھوڑے کو دھڑاتا ہوا پاس سے گزرا. سر پر خود ہاتھ میں تلوار اور کندھے پہ کمان لٹکی ہوئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں وہ گھوڑ سوار سیدھا لشکر کے سامنے جاتا ہے اور کہتا ہے جنہوں نے مجھے نہیں پہچانا وہ پہچان لے. جو جانتے ہیں وہ جان لے میں ہوں کون. کہنے کے میرا نام ہاشم میرے باپ کا نام
عتبہ بن ابی وقاص، یہ جو تمہارا سپہ سالار ہے نا، سپہ سالار عمرو بن سعد، میں اس کا چچا زاد بھائی ہوں۔ رب کی بے نیازی تو دیکھیں نا، رب کی بے نیازی دیکھیں۔ کہنے لگے ہاشم بن عتبہ، کہنے لگے میں تمہارے سپہ سالار عمرو بن سعد کا چچا زاد بھائی ہوں۔ او یزیدیو، اپنے اس لشکر کے سپہ سالار کو میرے سامنے بلاؤ تاکہ ہم دونوں بھائی فیصلہ کر لیں۔ جب عمرو بن سعد نے دیکھا کہ میرے چچا عتبہ کا بیٹا ہاشم آ گیا تو اس کا پیٹ ہی کھل گیا۔ جانتا تھا یہ کتنا دلیر ہے، ابن سعد جانتا تھا یہ کتنا بہادر شجاع ہے۔ یہ کہہ کر کہا یزیدیو ذرا ٹھہرو، ہم میں حسین کے قدموں کو چوم تو آؤں۔ ویسے بھی تمہیں بتانے کی عالم میں ابھی تمہیں مزہ چکھاتا ہوں، ابھی میں تمہیں مزہ چکھاتا ہوں، ذرا ٹھہرو۔ اب حضرت عتبہ، حضرت ہاشم بن عتبہ ابی وقاص حضرت امام علی مقام کے قدموں میں جھک گئے، بوسہ دیا قدموں کو، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں حضور میں وہ ہاشم ہوں جو اپنے چچا حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ تمہارے حضور کے ساتھ جنگ صفین میں شامل تھا، اور میں نے وہاں وہ کارنامے میں نے دکھائے کہ ان خالیوں کے دانت کھٹے ہو گئے۔ مجھے اجازت دیجیے میں یزیدیوں کو مزہ چکھاؤں۔ آپ نے فرمایا ہاشم ابھی تم تھکے ماندے ہو، ذرا تھوڑا سستال و آرام کر لو۔ عرض کرتے نہیں حضور بہت دیر ہو گئی ہے، اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ آپ نے اجازت دی، گھوڑے پہ بیٹھے، گھوڑے کی ایڑی لگائی اور سیدھا عمرو بن سعد کے سامنے کھڑے ہو کر کہا عمر، یہ رب میں عجیب منظر دیکھ رہا ہوں، یہ بات سننے والی ہے۔ کہنے لگے عمر، اور میرے چچا زاد بھائی، میرے چچا حضرت سعد بن ابی وقاص کے بیٹے، میں ایک عجیب منظر دیکھ رہا ہوں، میں ایک عجیب منظر دیکھ رہا ہوں اور آپ کی بے نیازی پہ حیران ہوں کہ احد کا میدان تھا، تو جانتا ہے احد کی جنگ تھی، تمہارا باپ حضرت سعد بن ابی وقاص نبی کریم پر جھک گئے، حضور پر جھک گئے۔ میرے نبی کبھی نیزہ دیتے حضرت سعد بن ابی وقاص کو، کبھی تیر اٹھا کر دیتے، کہتے سعد مار تیر تیت پر میرے ماما، ایسا مار تیر ان یزیدیوں پر پھینک دی، پھینک نیزہ، میں محمد کے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ رب کی بے نیازی دیکھو، انہی حضرت سعد کا بیٹا آج یزید کے ساتھ ہے، انہی حضرت سعد کا بیٹا آج یزیدی لشکر میں ہے۔ کہا تجھے شرم نہ آئی؟ میں رب کی اس بے نیازی میں حیران کہ آگے دو جہاں کی ذات پہ پتھر دانتوں پہ مارنے والا میرا باپ عتبہ، جس نے پتھر مارا نبی کریم کے سرائے اولیاء، یہ سامنے والے دانت زخمی ہوئے، میرا باپ کافر تھا،
میں اس کا بیٹا حسین کی غلامی میں آ کر جنتی ہوں، اور تیرا باپ صرف صحابی رسول ہی نہ تھے، اور میں سن اشرا مبشرہ صحابیوں میں سے تھے جن کو نبی کریم نے اپنی زندگی میں یہ بشارت دی، آسا تو جنتی ہے، تو ان کا بیٹا ہے۔ اور آج دنیا کی لالچ میں آ کر، آج دنیا کی لالچ میں آ کر تو جہنمی بن رہا ہے۔ میں اللہ کی بے نیازی پر حیران ہوں کہ کافر کا بیٹا جنت اس کا انتظار کر رہی ہے، اور ایک جنتی کا بیٹا اس کے لیے جہنم انتظار کر رہی ہے۔ اللہ کی بے نیازی ہے، اللہ کی بے نیازی ہے۔ یہ بات ہو رہی تھی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عمر بن سعد کی آنکھوں میں آنسو آئے، تو آپ کے دل میں حضرت عاشم بن عتبہ بن ابی وقاص کے دل میں خیال آیا شاید میرے چچا کا بیٹا، اس کے دل میں کچھ خوف آ گیا ہے، لیکن اسی لمحے اس نے کہا کون ہے ان کے مقابلے میں جانے والا؟ یہ میرا چچا ذات بھائی ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ اب میں لنتی شرم تو جاتی ہے، آپ میرے ساتھ بازو آزما، یہ بازو میرے آزمائے ہوئی ہے، تجھے مزہ چکھاؤں۔ انہوں نے عمر بن سعد نے ایک پہلوان کو بھیجا کہ اسے سمجھاؤ۔ وہ آیا، کہنے لگا او ہاشم، تو جانتا ہے تیرا یہ چچا کا بھائی، چچا کا بیٹا، چچا تھا تیرا بھائی عمر، اس کو روپے کی حکومت ملی، اس کو فلان شہر کی حکومت حکمرانی ملی، یزید کی غلامی میں آیا تو اسی لیے ملی نا، تو جن کی غلامی میں آیا ان کے پاس ہے کیا؟ اور جن کی غلامی میں تو آیا ان کے پاس ہے کیا؟ جب اس نے یہ کہا نا تو میرے امام محمد رضا کی روح بھیتر اٹھی، کھل کر کہ سبحان اللہ، ان کی روح مبارک وہ جو سن رہی تھی تو شاید اس دور میں ہی لکھا ہوگا، اس کو جواب دیتے ہوئے میرے امام محمد رضا فرماتے ہیں سن لو دنیا کے کتے اور جہنمی رین خنزیر، سن تو کیا کہہ رہا ہے حسین کا اپنی کچھ نہیں، مالک کون ہے؟ سید امام اعظم رضا فرماتے ہیں مالک کون ہے؟ گو باز کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، اور تو کیا سمجھتا ہے یہ کون ہے؟ یہ قاسم کوثر کے نواسے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ سید الانبیاء کے نواسے ہیں۔ تو جانتے نہیں یہ آج میری زمین پر ہی نہیں میرے عرش کی بلندیوں پر بھی شورے ہو رہے ہیں۔ اتنا کہا بک بک لگے، کیا بکواس کر رہا ہے؟ ذرا سنبھل۔ اب حسینی شیر آیا، کہا سنبھل، اپنے آپ کو سنبھال۔ ابھی یہ سنبھل ہی نہ تھا کہ حضرت ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص نے حملہ کر دیا اور اس کا تن سر سے جدا کر دیا۔ اس نے 6 اور بھیجے، جب تم ان سے لڑو، بس ایک بجلی کی طرح ان کو بھی کاٹ کے رکھ دیا۔ ابھی تو اور کی بات بعد میں ہے، انہوں نے کیا کچھ اپنے کارنامے دکھائے۔ برادران ذی وقار 1000 لشکری اور اس نے بھیجے۔ حضرت ہاشم بن عتبہ نے سبھی کے ساتھ مقابلہ کرتے کرتے سب کو واصل جہنم کر دیا، اور خود جسم مبارک تلواروں کے زخم سے، نیزوں کی انیا کے زخموں سے، تیروں کے زخموں سے چھلنی ہو گیا،
اور ایک یزیدی دوڑتا ہوا آیا، جب کہ آپ زمین پہ تشریف لانے لگے آیا اور آپ کا سر تن سے جدا کر دیا اور آپ نے جام شہادت کو فرما لیا۔ برادران اس وقت یہ ہے میرے نبی کی یاد کے غلام، یہ ہے عاشقان آل رسول جنہوں نے اپنی جانیں آقا حسین کے قدموں پہ قربان کر دی، اور پھر یہ مجدہ جاں فضا سنا دیا گیا انہیں، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی وادی وادخلی جنتی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی سلام پڑھتے ہیں، اس کے بعد نیاز